मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब, मेरी शादी को 2 साल हो गए। मेरी बीवी का गुस्सा बहुत तेज़ है और इसके माँ बाप भी इसकी हिमायत करते हैं और इसे घर ले जाते हैं। मैं इसके सारे हुकूक पूरे कर रहा हूँ, इसकी तालीम का खर्चा दें, मशवरा दें। यार एक चीज़, माँ बाप को अल्लाह का वास्ता अपनी बच्चियों के घर ना तबाह किया करो। आजकल माँ बाप अपनी बच्चियों को ससुराल के ख़िलाफ़ सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये जो मैं बार बार कहता हूँ ना, अपनी बीवी को अपनी माँ से अलग रखो, ये मैं आपको कहता हूँ, बच्चियों के माँ बाप को नहीं कहता कि अपनी बच्ची को कहो कि सास से अलग रहें। बच्ची के माँ बाप को यही चाहिए, बेटा हमने तुम्हें खानदान में रुखसत किया है, एक फर्द के हवाले नहीं किया, अब तुम उस खानदान को तरजीह दो, हम पे तरजीह दो, अपनी सास को मुझ पे तरजीह दो। जो माँ समझदार होगी ना, वो क्या कहेगी, बेटी मैं एक बात का हुक्म देती हूँ और सास दूसरी बात का हुक्म देती है, तो तुमने मेरी बात नहीं माननी बल्कि किसकी बात माननी है, सास की बात। जो समझदार औरत होगी वो ये कहेगी। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है समझ में। और बेवकूफ़ औरत क्या कहती है, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हारी सास कौन होती है रोकने वाली। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। तुम्हारी सास कैसे, मैं मां हूं, मैंने पाला है। अबे पाला है तो उसका फ्यूचर देखो ना, अच्छा है। और जो अच्छा बाप होगा ना बेटी का, वो कहेगा बेटा ससुर तो किसी और बात का ऑर्डर दे रहे हैं, मैं किसी बात का ऑर्डर दे रहा हूं, तो तुमने क्या करना है, ससुर की बात माननी है, क्योंकि तुम्हारा मुस्तकबिल मुझसे वाबस्ता नहीं है बल्कि किससे वाबस्ता है। आप कह सकते हो बाप अपनी बगावत उकसा रहा है। भाई बाप असल वो होता है जो बेटी का फायदा देखे, तो बेटी का फायदा ससुर की मान के चलने में है। अगर बाप ससुर के खिलाफ लेके जाएगा तो नुकसान किसका होगा। मियाँ बीवी की मोहब्बत में हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह कितने बड़े आलिम थे। उन्होंने अपना एक वाकया खुद बयान किया, कहा कि मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मैं आपके साथ उम्रे पे जाना चाहती हूँ, यानी अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि किसके साथ, आपके साथ। तो फरमाते हैं कि मैंने बेटी से कहा कि बेटा ऐसा ना करो, अपने शौहर को मुझ पे तरजीह दो और शौहर को बोलो कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मेरे अब्बा मुझे ले जाना चाह रहे थे लेकिन मैंने कहा मैं किसके साथ जाऊंगी, अपने शौहर के साथ जाऊंगी। बच्ची भी समझदार थी माशाल्लाह, समझ में। और अपने हस्बैंड को ये बता भी दो कि मेरे अब्बा भी कहते हैं कि भाई पहला हक किसका है। तो वो शौहर भी इंसान का बच्चा होगा ना, तो ससुर की और कदर करेगा कि यार मेरा ससुर मेरी बीवी को अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिल में मेरी कदर बिठा रहा है। आज खींचातानी लगी हुई है। बेटी रो के जब आती है ना माँ बाप के घर में, एक तो याद रखो बच्चियों पे बाज दफा जुल्म भी होता है, बाज दफा इतना होता नहीं है जितना वो बयान कर रही होती हैं। औरत की एक सिफत है रोना, उनको रोना जल्दी आता है। बाज दफा सही रोना भी होता है, कहीं ये ना समझे कि जो भी रो रही है तो आप बोले फ्रॉडी है, लेकिन औरत की आदत ही होती है कि बाज दफा इतना बड़ा मसला नहीं होता जितना वो रो रो के बयान कर रही होती है। अब माँ बाप का दिल नरम होता है और होता है, जाहिर है उनको तो बेटी से मोहब्बत है, तजर्बा होता नहीं उनको, वो एकदम जज्बात में आ रहा था। बच्ची रोती भी आई, ये हुआ, अब्बा एकदम तोपे निकाल के ना मिसाइल का रुख कर दिया ससुराल की तरफ बच्ची के। सही है ना, बे मेरी बच्ची। भाई ये होता है, ये नेचुरल है यार। जब छोटी मोटी बातों पे बाज दफा बहुत बढ़ा चढ़ा के बच्चियां बयान कर रही होती हैं, उनको पता है कि अगर हम वैसे ही आ गए तो यहां भी पिटेंगे, हम बोलेंगे तो कुछ हुआ ही नहीं था, एक आंसू तो आ गई तो उठ के, हम पागल हैं क्या। तो वो फिर बेचारी वो लड़कियां बयान कर रही होती हैं उसको जज्बाती, ताकि माँ बाप ये समझें कि मेरा आना बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप उसको एकदम डांटना शुरू कर दें, क्यों आई है ना ना, उसको आराम से रिलैक्स रिलैक्स, अच्छा जुल्म हुआ हो, अभी उसके हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है वाकई हुआ हो, ऐसा ना बगावत पे आ जाए। बिठाएं बेटा, ओहो हो ये बहुत हो गया बेटा। वो क्या फोन करें मेरे शौहर को, फौरन कभी भी फोन ना करें, ना ससुर को, ना सास को, ना इसके शौहर। आप बिठाएं, ओहो बहुत गलत हो गया, उफ मैं तो पहले ही इसका था कि ये सही नहीं है इस जगह, ये भी बैठो बेटा आराम से, 2-4 दिन गुजारें, ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर पता चलेगा कि इतना हुआ है या नहीं हुआ। और फिर पहली दफा में एकदम से तस्वीर की कोशिश भी ना करें, हर घर में होता है शुरू में। उसको भी 2-3 दिन में खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती थी या किसकी गलती है। माँ बाप के घर रहना भी शादी के बाद बच्ची के लिए आसान नहीं होता, तो खुद ही कहेगी मुझे छोड़ कर आए, तो आप छोड़ के चले जाएं। फिर दोबारा ऐसा हो गया 3-4-6 दफा हुआ है, तो फिर जाके पूछे यार वो क्या मसला है भाई, क्या हो रहा है। एकदम से चंगेज खान ना बने, बिठा के दामाद को बुलाएं, बेटा आराम से बताओ क्या हुआ है। हो सकता है आपकी बेटी की गलती हो, वो ठीक हो, आपके साथ भी तो यही कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था शुरू में, हो सकता है वो ठीक हो। पूरी बात सुने,
میں نے PCO کیسز دیکھے ہیں اس طرح سے کہ معاملہ کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے جب تمیز سے بات سنی جاتی. پوری بات سنیں, پھر دیکھیں, اینالائز کریں, تجزیہ کریں, بھائی کس کی غلطی ہے, جتنی ہو اتنی آرام سے تنبیہ کریں. وہ داماد بھی نیا نیا, اس کی چوتھی شادی تھوڑی ہے, پہلی دفعہ شادی کی, اس کو بھی نہیں تجربہ کہ بیویوں کو کیسے لے کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو آرام سے سمجھائیں, یار یہ بات اس طرح نہیں, اس طرح کہ دیکھو یہ ہم نے بچی کو بڑے ناز و, حالانکہ ناز واز سے پالا نہیں ہوتا, لیکن اس وقت یہی کہا جاتا ہے ہم نے بڑے ناز سے پالا ہے اور جو ہے بہت لاڈ سے یہ بچی پلی ہے, اس کو ذرا تمیز سے دیکھو. اس طرح کر کے 3 سال کا آپ سمجھ لیں کہ شادی کے بعد 3 سال پھڈوں میں گزریں گے, اور اس میں برداشت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ ایک دوسرے کو, آج کل شادیاں اجنبیوں میں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے خاندان میچ نہیں کر رہے ہوتے, ترجیحات میچ نہیں کر رہی ہوتی, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. 3 سال کے بعد وہ خود ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرے شوہر کی یہ کمزوری ہے, یہ اس کی خوبی ہے. مرد کو پتہ چل جاتا ہے یہ کمزوری ہے, یہ اس کی, وہ خود بھی تو ان دونوں کے مفاد ہے نا, آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. وہ پھر 2-4 بچے ہو جائیں تو ویسے ہی وہ پھر بچوں کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دم نہ چنگیز خان بن کے لڑکی کا باپ اور اس کے بھائی اور بہنوں ہی کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے. وہ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کو, وہ کہتا ہے یار یہ تو میرے سے بات ہی نہیں کر رہے. پھر وہ دیر طلاقیں ہوتی ہیں, پھر 4 دن بچی کو گھر میں بٹھا کے نا پھر کہتے ہیں یار یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, اہل حدیث سے فتویٰ لے لو. اسی کو پہنانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں, کیونکہ آسان نہیں ہوتا. طلاق کے بعد بچیوں کو گھر میں بٹھاؤ گے, آج کل کنواریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, طلاق یافتاؤں کی کہاں سے ہو رہی ہیں, تو تھوڑا کمپرومائز کرو. اچھا شوہر کو تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ رکھے اپنی ماں سے. میں یہ شوہروں کو کہتا ہوں, عورتوں کو نہیں کہتا کہ آپ اپنے شوہر سے بولو کہ مجھے الگ, کیونکہ اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. مرد کو چاہیے خود ہی یہ کام کر لے, خود یہ کام کرے کہ بھئی الگ رکھے اس کو, اگر اللہ نے وسائل دیے. لیکن ماں کو نہیں چاہیے کہ اپنی بچی کے کان بھرے, میرا بیان سنا سنا کے. مفتی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ الگ رہنا چاہیے. تم اس سے ماحول خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل, وہ انسان کا بچہ ہوگا نا وہ خود ہی الگ رکھے گا, آپ کے مطالبے پہ نہیں کرے گا وہ, یا اس کی کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا الگ رہنے کو, بعض دفعہ بہت گھریلو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی. تو ماں باپ جو ہے نا بچیوں کا گھر بسانے کی کوشش کریں, ان کو بتائیں کہ تمہارے ساس سسر کا حق تم پر ہم سے زیادہ ہے. اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے اصول کچھ اور, اپنے لیے اصول کچھ اور ہوں. تو یہ کام کرنا پڑتا ہے, ان کو سسرال کی اہمیت بچیوں کے دل میں ڈالنی پڑتی ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ترجیح تم نے ان کو دینی ہے. تو اب تمہارے اصل ماں باپ یہ ہیں, وہ تو مانے گی کہ میرے اصل ماں باپ یہی ہیں قیامت تک, لیکن ان کو اس کی ویلیو دل میں ڈالنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو جیسے جان گدھے گھوڑوں کی طرح چل رہے ہو چلتے رہو. وہ آئے گی 2 آنسو بہائے ایک دم, ابے تو میری بیٹی میں نے اس لیے بھیجی تھی, اس کے آنسو, فلموں میں ڈائلاگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا. تو نے بھی تو اس کی ماں کو رلایا ہے کتنا, اس کے آنسو کیسے برداشت ہو گئے تھے, میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا, اور یہ ہو رہا ہے پھر وہ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, شور شرابہ ہو رہا ہے, بس کچھ بھی نہیں ہو رہا. حقیقت کیا ہے یہ اتنی جلدی نہیں پتہ چلتی, اور یہ فیصلہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے, ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے. تو یا تو گوروں والا سیٹ اپ لے آؤ نا, سب اخپل زندگی گزارے ہیں. جب خاندانی لوگ خاندانی طریقے سے رہتے ہیں تو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو. ہاں چرسی ہیروئن کی ٹائپ کا داماد ہے, سالہ گٹکے کھاتا ہے, بیوی کو لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے اس نے, خرچہ پانی جو بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, تو پھر زیادہ طول نہ دو اس کو, پھر 3 سال کی مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر بچی کی رخصتی ہو گئی, اب پتہ چلا داماد کچھ کر ہی نہیں رہا, سارا بیٹی کا خرچہ ہی آپ بھیج رہے ہو. تو یہ نہیں کہ ہم آپ کو ایکچولی 3 سال مہلت دیں گے, نہ بھائی 3 سال مہلت, 3 سال میں بیڑا کر بچے بھی ہو جائیں گے, بعد میں طلاق لینا بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ تو بھائی تو نے ہم سے جھوٹ بولا ہے, تو کماتا ہی نہیں ہے, اور جو اب تک نہیں کمایا آئندہ کیا کمائے گا, ہمیں غیب کا علم تھوڑی ہے. ایک آدمی نے 20 سال اپنی بچی کی زندگی تباہ کی ہے اس چکر میں. داماد کماتا نہیں تھا, کھلاتے رہے, وہ نشوں میں لگا ہوا تھا, اور مجھے آ کے بتا رہے ہیں, اب تو پرانا واقعہ ہوگا پتہ نہیں چلے گا کون ہے, مجھے کہہ رہے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں ہم خاندانی لوگ ہیں, طلاق لے کے بچیوں کو ہم گھر نہیں بٹھاتے. تو وہ پھر لڑکیوں میں انوالو تھا وہ داماد, کہہ رہے ہیں وہ کماتا نہیں تھا. میں نے کہا میں اپنی بچی کو بھیجوں گا ایک دن انشاءاللہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. میں تہجد میں بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں اس کے لیے. 20 سال کے بعد یہ ہوا کہ بچی دماغی توازن خراب ہو گیا اس کا, سسرال کے ظلم سہ کے.
تو بھی میرے پاس آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ طلاق لینا مناسب ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا اب اس کو نا مرنے دو ڈپریشن سے, پھر آنا مشورہ لے کے. تو یہ تو سنگین نوعیت کے مظالم ہے نا, اس میں فوراً ایکشن لینا پڑتا ہے. کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. میں نے کہا اللہ نے کب کہا ہے کہ میں آپ کے داماد کو ٹھیک کر دوں گا؟ اللہ نے کوئی وحی کی ہو تو پھر مانو نا. اللہ نے تو کسی کا, اللہ نے کہا ہدایت میرے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں. آپ دعا کر سکتے, کر لیا آپ نے دعا, تجربہ کر لیا 1 سال, بس بہت ہے. نہیں ٹھیک ہوا, انسان کا بچہ نہیں بنا, بس چل بھائی ہٹا یہاں سے, ختم. اب 20 سال کے بعد وہ کیا طلاق لے کے اس کو کیا کریں گے بیچاری کا. پھر بھی میں نے کہا طلاق لے کے گھر بٹھا دو, اس سے بہتر ہے یہ. تو ایسے سنگین نوعیت کے جب مسائل ہوتے ہیں تو اس میں نہیں 3 سال کی مہلت اور 4 سال کی مہلت اور 10 سال تجربہ کریں گے, وہ تجربوں کی بھیٹ چڑھ جائے گی میرے بھائی. میں ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جو ہر گھر میں ہوتے ہیں. ساسوں کے تانے ہر گھر میں ہوتے ہیں, بہوؤں کی بدتمیزیاں, کیونکہ اسکولوں میں باقاعدہ بدتمیز بنایا جا رہا ہے آرڈر پہ. ڈراموں فلموں میں بدتمیز بنایا جا رہا ہے. ڈراموں فلموں میں نا دکھایا جا رہا ہے بیوی نے چماٹ لگا دیا رکھ کے. اس دن کیا ہوا, میرے موبائل پہ ایک کلپ آیا, کسی نے کوئی ڈرامے کا کلپ بھیج دیا, مجھے نہیں پتا تھا, کوئی جاننے والے تھے. میں نے دیکھا تو بیوی نے رکھ کے میری بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی نا, شوہر نے کچھ بولا, بیوی نے رکھ کے تھپڑ لگایا شوہر کے. میں نے کہا لے بھیا تو اس کو موٹیویشن مل گئی اس سے. تو میں نے پھر گھر والوں کو سمجھا, میں نے کہا میں بھی بڑا سیاست سے کام لیتا ہوں نا, میں نے کہا یہ بدتمیزی سکھائی جا رہی ہے ڈراموں میں, کتنا غلط ہے. میں یہ تھوڑی کہتا کہ بیگم تم ایسا نہیں کرنا, میں نے کہا یہ سکھایا جا رہا ہے بچیوں کو, لڑکیوں کو, تاکہ وہ شوہروں کے خلاف تھپڑ ماریں اور یہ ان کے منہ پہ تماچے ماریں. یہ کانفیڈنس بتایا جا رہا ہے. تو یہ کانفیڈنس شوہر کے منہ پہ تھپڑ مارو گے بھائی. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر جو تھپڑ مار رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, وہ بھی غلط کر رہا ہے, لیکن رپلائی میں تھپڑ تو اور زیادہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور زیادہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ ہے سیٹنگ چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو مائیں خود اپنی بچیوں کے گھر تباہ کر رہی ہیں بھائی, باپ خود تباہ کر رہے ہیں آج کل.